حاضرین، پردہ نشین، خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے لکھے کلام کے کچھ اشعار پیش کرنے کی ہو چکا ہے۔ سننے اور سنانے میں لطف محسوس ہو، سماعت فرما لیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ، 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن
مرہدم میں نہ آنا، کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، طبیعت بہت ہی علیل ہے، ٹائیفائڈ 320 ہو چکا ہے، 2 سلائن لگا کر کے آیا ہوں میں، بس آپ لوگوں کی محبت کی خاطر، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ کم سے کم بارگاہ امام میں ہماری بھی حاضری ہو جائے، اور یہ حاضری ان کے صدقے میں قبول ہو جائے تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ زیادہ دیر گفتگو آج نہیں ہوگی طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے، پھر بھی جتنی بھی ہوگی انشاء الرحمن امید ہے کہ آج کی یہ مختصر سی گفتگو ہم سبوں کے لیے بڑی قیمتی اور نایاب ہوں گی، جو ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ کا کام کریں گی۔ بس امید ہے کہ آپ حضرات بیٹھے رہیں گے، سکون اور توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے۔ آجاؤ بچے، آجاؤ 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 بیٹا، آجاؤ، جو بچے باہر کھڑے ہیں آجاؤ، اندر آ جاؤ۔ نوجوان حضرات سے گزارش ہے کہ وہ بھی اندر تشریف لے کر کے آئیں۔ قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین تو اللہ کو صرف اسلام ہی پسند ہے۔ اے بیٹا میں یہیں دبا دوں گا، ہاں ادھر آ کے بیٹھو، بیٹھ جا بابو بیٹھ جا۔ دین اللہ کو صرف اسلام پسند ہے۔ اب اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جتنے دین آئے، یعنی انبیاء اکرام جتنے دین لے کر کے آئے، وہ سب دین اسلام ہی تھے، وہ سب دین جو ہے دین اسلام ہی تھے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اب دین اسلام جس دین کو سمجھا جانے لگا، کہا جانے لگا، وہ یہی دین ہے جس دین پر ہم اور آپ چل رہے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا، کوئی یہ کہے کہ اگر یہ دین اسلام ہے تو جو انبیاء لے کر کے آئے وہ دین اسلام نہیں تھا۔ اگر دین اسلام نہیں تھا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دینوں سے پیار نہیں تھا؟ تو اس آیے مبارکہ نے ان تمام تر جو تردد اور جو الجھنیں ہمارے ذہنوں میں تھیں، ان تمام تر الجھنوں کو دور کر دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے جتنے انبیاء آئے اور وہ جتنے دین لے کر کے آئے، کل سے لکڑی لانا ہے آپ نے، وہ سب دین کون سے دین تھے بچوں؟ وہ دین اسلام ہی تھے۔ ہاں آپ لوگ سمجھو بچوں، بڑے لوگ سمجھ چکے ہیں، وہ بچپن میں وہ بیٹھتے تھے، سمجھ چکے ہیں وہ، اب آپ بیٹھیں گے آپ بھی سمجھ جائیں گے نا، سمجھیں گے نا انشاءاللہ دین اسلام کو۔ ہاں تو جو دین دیگر انبیاء لے کر کے آئے وہ دین بھی کون سا دین تھا؟ دین اسلام ہی تھا۔ آج ہم دین اسلام کو سمجھیں گے پہلے، ہے نا، دین اسلام کو اچھے سے ہم اور آپ سمجھیں گے، پھر انشاءاللہ کل صحابہ کو سمجھیں گے، پھر پرسوں انشاءاللہ اہل بیت کو سمجھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو جتنے بھی دین آئے وہ لے کر کے آئے انبیاء، وہ سب دین اسلامی تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد
اب دین اسلام جس دین کو کہا جانے لگا وہ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر کے آئے وہ دین ہے۔ اب اس سے معلوم یہ بھی ہوا کہ جو انبیاء دین لے کر کے آئے تھے وہ اسلام تھا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دین کو دین اسلام کہا جانے لگا، تو اب جتنے بھی دیگر انبیاء کے ماننے والے ہیں ان کو اب اس دین کو فالو کرنا ضروری ہو گیا ہے نا، کیونکہ اللہ کو دین اسلام سے پیار ہے، اللہ کو دین اسلام سے پیار ہے، اور ابھی دین اسلام وہی ہے جو اللہ کے رسول لے کر کے آئے، اور اللہ کے رسول کے بعد اب کوئی نبی آنے والا، جب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو اب کوئی نیا دین اسلام بھی آنے والا نہیں ہے۔ اب جب نیا دین اسلام آنے والا نہیں ہے تو اس دین سے جڑنا ضروری ہے، کہ جو اس دین سے جڑے گا وہ یہ سمجھ پائے گا کہ اللہ کو اس دین سے محبت ہے، اور جو اس سے نہیں جڑے گا وہ ایسی گھاٹی میں جائے گا کہ جس کو بھی وہ فالو کرے گا اس مذہب یا اس دین سے اللہ کو پیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو پیار کس سے ہے؟ دین اسلام سے ہے۔ اب دین اسلام جو ہے جس کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں، کائنات میں تمام مذاہب میں اور تمام دینوں میں، دین میں اور مذہبوں میں فرق ہے۔ دین میں اور مذہب میں انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی تو میں دین اور مذہب کو بتاؤں گا کہ دین کیا ہے مذہب کیا ہے، کیونکہ وقت اس پہ بہت چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تمام دینوں میں سب سے پسندیدہ دین اللہ کو کون سا ہے؟ دین اسلام ہے۔ آخر دین اسلام کے اندر کون سی ایسی کوالٹی ہے، خصوصیات ہے کہ جن کوالٹی اور خصوصیات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دین اسلام کو پسند فرماتا ہے؟ اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ سنیں گے آپ لوگ؟ سنیں گے آپ لوگ؟ اگر آپ لوگ صحیح معنوں میں آرام سے، میں نے پہلے کہا طبیعت میری صحیح نہیں ہے، میں کم بولوں گا، اچھے سنیں گے انشاءاللہ تو بہت کچھ آج آپ لوگ سمیٹ کے لے جائیں گے یہاں سے۔ سوال یہ ہے کہ جب دین اسلام اللہ کو پسند ہے تو آخر اس دین کے اندر کوالٹی کیا ہے، خصوصیات کیا ہے، اس دین کی خوبصورتی کیا ہے؟ ہم اور آپ دین اسلام کو فالو کرتے ہیں، ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، یہ جانتے ہیں نا ہم لوگ۔ زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اچھے عمل کرنا ہے، ماں باپ کا ادب کرنا ہے، یہی دین اسلام ہے نا۔ اس کے علاوہ بھی دین اسلام کے اندر بہت ساری خصوصیات ہیں، بہت ساری کوالٹی ہیں۔ اگر خالی نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کو لے لیں ہم تو عبادتیں تو دوسرے دھرم میں بھی ہیں، عبادتیں تو دوسرے دھرم میں بھی ہیں۔ ہم لوگ عبادت کہتے ہیں، وہ لوگ پوجا کہتے ہیں، ہے نا۔ کچھ لوگ پریئر کہتے ہیں انگلش میں اس کو، ہے نا۔ سب کے انداز جداگانہ ہے۔ ہم اور آپ رکوع و سجدہ کے ذریعے سے عبادت کرتے ہیں، کوئی ماتھا ٹیکتا ہے، کوئی ہاتھ جوڑتا ہے، کوئی ادھر سے ہاتھ ادھر لے جاتا ہے، القصہ مختصر سب کے الگ الگ انداز ہیں، ہے نا۔ تو یہ اگر مان لیا جائے کہ عبادت کے ذریعے سے ہی دین اسلام کے اندر خوبصورتی ہے تو یہ چیز تو دیگر مذاہب میں بھی ہے، دیگر دھرموں میں بھی ہے، تو پھر ہمارے دین کے اندر ایسی کیا کوالٹی ہیں، کیا خصوصیات ہیں جو دیگر مذاہب میں نہیں ہیں؟ آپ لوگ بتا سکتے ہیں کون سی ایسی کوالٹی ہے ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں جو دیگر دینوں میں نہیں ہے؟ ایک بتا سکتے ہیں؟ ہم لوگ مطالعہ نہیں کرتے، ہم لوگ پڑھتے نہیں نا۔ آج ہم بتائیں گے، ایک دو نہیں بلکہ انیک بتا دیں گے آپ کو، اتنے سارے بتا دیں گے کہ آپ سوچیں گے کہ واللہ دین اسلام کو ہم صحیح معنوں میں سمجھ ہی نہیں پائے، ہے نا۔ نمبر ایک، دین اسلام جو ہے نا، یہ جو دین ہے یہ نیچرل دین ہے۔ کیا ہے؟ نیچرل دین ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین اسلام سے جب کوئی بندہ جڑتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہ بہت زیادہ تک وضو کرنی
کی ضرورت پڑتی ہے، بہت زیادہ قسم پرسی کے عالم میں رہتا ہے، بہت زیادہ آدمی تکلیف محسوس کرتا ہے. ایسا نہیں ہے. دین اسلام کے اندر نیچرل پن جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی دین اسلام سے جڑ گیا، کلمہ پڑھا، ایمان لے کر کے آیا، نمازوں کی پابندی کری، اب نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ان کی پابندی بندہ کر رہا ہے. اسی طریقے سے آسانی کے ساتھ زندگی گزر جا رہی ہے اس کی. ابھی انشاءاللہ قرآن مجید کے آیات کے ذریعے سے بھی میں اس کو اور حل کرنے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے؟ تو ایک چیز تو یہ کہ دین اسلام جو ہے یہ نیچرل دین ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ تمام مذاہب میں سب سے الگ، سب سے نمایاں، سب سے بہتر اس وجہ سے ہے کہ جتنی فیسلٹیز اور جتنی رہنمائی یہ دین کرتی ہے، کائنات میں کوئی بھی دین ایسا نہیں جو یہ فیسلٹیز اور یہ رہنمائی کرے. آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ آج کے دور میں تو لوگ بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے دھرم میں ایسا ہے، ہمارے دین میں ایسا ہے. آپ نئی چیز کیا لا رہے ہیں؟ بالکل دل کے کانوں سے ان باتوں کو سنیں، توجہ دیں آپ لوگ. میں بتا رہا ہوں آپ کو، کائنات میں جتنے بھی دھرم ہیں، مذاہب ہیں، دین ہیں، کسی بھی آدمی سے آپ پوچھئے گا کہ آپ کے دھرم میں یا آپ کے دین میں کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اپنے کیا ہوا؟ اچھا چل رہا ہے؟ اچھا، آپ اپنے کھانا کھانے کا طریقہ آپ کے دھارمک کتاب سے نکال کر کے دکھائیے تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں کوئی بھی آدمی اپنے دھارمک کتاب سے کھانا کھانے کا طریقہ نہیں بتا سکتا. صحیح بول رہا ہوں میں؟ وہ یہ بولے گا کہ ہمارے یہاں ایسا کھانا کھایا جاتا ہے، یا یہ بولے گا کہ میں ایسا کھانا کھاتا ہوں، ہی نا، یا یہ بولے گا کہ میرے کھانا کھانے کا طریقہ یہ ہے. توجہ دیں آپ لوگ. سمجھ آ رہی بات سمجھ آ رہی؟ رسی لا کے باندھتے اس کو، پٹکا لٹکا ہے بھائی. بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ توجہ دے دیں آپ لوگ. میں کیا کہہ رہا تھا کہ آپ جب کسی سے پوچھیں گے کہ آپ یہ بتائیے آپ کے دھارمک کتاب سے کہ کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے، تو کوئی اپنے دھارمک کتاب سے کھانا کھانے کا طریقہ نہیں بتا سکتا. یہ صرف اسلام ہی ہے، یہ صرف اسلام ہی ہے جو کھانا کھانے کا طریقہ بتا سکتا ہے. کس سے؟ اپنے دھارمک کتاب کے ذریعے سے. پوچھ لیں آپ کس سے، وہ یہ بتا سکتا ہے کہ ہمارے یہاں کھانا ایسے کھایا جاتا ہے، ہمارے یہاں کھانا کھانے کا رواج ایسے ہیں، یا میں کھانا ایسے کھاتا ہوں. مگر جب آپ کسی مسلمان سے پوچھیں گے تو وہ بتائے گا کہ ہمارے یہاں کھانا کھانے کا طریقہ یہ ہے. دسترخوان بچھانا چاہیے، یہ ہماری کتابوں میں ہے. دسترخوان لال رنگ کا ہو یہ افضل ہے. دسترخوان پر جب بیٹھیں تو آپ کھانا اپنے طرف سے کھائیں. کھانا گرم ہو تو ٹھنڈا کر کے کھائیں. کھانا گرم ہو تو کھانا پر پھونک نہ مارے. یہ طریقہ ہے. اگر کچھ ٹکڑے گر جائے، کچھ جو ہے چاول گر جائے تو حکم ہے کہ اسے چن لیا جائے. اسے چن لیں، اس میں کچھ لگا ہو تو اسے جھاڑ کے صاف کر لیا جائے. حکم ہے کہ گر جائے تو اٹھا کے کھا لیا جائے. یہ چیزیں، اس طریقے کی باتیں اگر ملیں گی تو صرف دین اسلام میں ملیں گی. صحیح بول رہا ہوں؟ صحیح. واہ ماشاءاللہ، یہ بچے کو سمجھ میں آئی میری بات، یہ دھیان سے سن رہا ہے، اس کو سمجھ میں آ گئی بات. ماشاءاللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ ہاں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مکمل رہبری
مکمل رہنمائی. یہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یہ تو ہمارے گھر کی بات ہے، یہ تو ہمارے اندر کی بات ہے کہ نماز میں کب سجدے سہو ہے، کب جو ہے نماز میں کھڑا ہونا ہے، کب رکوع کرنا ہے، وہ ہمارے گھر کی بات ہے. لیکن کھانا تو یہ عام بات ہے. کھانا تو ہر مذہب کے لوگ کھاتے ہیں نا. کھانا تو ہر دین کے لوگ کھاتے ہیں، ہر مذہب کے لوگ کھاتے ہیں. لیکن کھانا کھانے کا جو طریقہ مذہب اسلام نے دیا ہے وہ طریقہ کسی اور دین میں نہیں ہے. صحیح بول رہا میں؟ آپ ایک بات کہیں، کپڑے پہنتے ہیں، کپڑے پہننے کا طریقہ، پہلے اوپر کا کپڑا پہننا چاہیے، پھر نیچے کا کپڑا پہننا چاہیے. اوپر کا کپڑا پہن رہے ہیں تو پہلے سیدھے ہاتھ داخل کرنا چاہیے، پھر الٹے ہاتھ داخل کرنا چاہیے. چپل پہن رہے ہیں تو چپل کو جھاڑنا چاہیے. چپل پہن رہے ہیں تو پہلے سیدھا پاؤں جو ہے ڈالنا چاہیے. اب آپ جو ہے کسی بھی اچھے کام کو کر رہے ہیں تو داہنے ہاتھ سے شروعات کرنے کا حکم ہے. آپ بیت الخلا جا رہے ہیں تو پہلے بایاں پاؤں اندر ڈالیے. آپ بیت الخلا سے باہر آ رہے ہیں تو پہلے داہنا پاؤں آپ باہر لائیے. حد تو یہ ہے کہ آپ استنجا کر رہے ہیں تو استنجا پہ جو ہے بیٹھنے کا طریقہ یہ مذہب اسلام دے رہا ہے. استنجا کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو کس پاؤں پر زور دینا چاہیے یہ مذہب اسلام بتا رہا ہے. آپ استنجا کے لیے بیٹھ رہے ہیں، گرمی میں استنجا کیسے کرنا ہے یہ مذہب اسلام بتا رہا ہے. سردی میں استنجا کیسے کرنا ہے یہ مذہب اسلام بتا رہا ہے. سردیوں میں ڈھیلے کو آگے سے پیچھے لانا ہے یا پیچھے سے آگے لانا ہے یہ مذہب اسلام بتا رہا ہے. 3 ڈھیلے سے استنجا کرنا ہے یہ مذہب اسلام بتا رہا ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ زندگی کے ہر موڑ پہ عبادتوں کو چھوڑ کے، ریاستوں کو چھوڑ کر کے، نمازوں کو چھوڑ کر کے، تسبیح و تحلیل کو چھوڑ کر کے، حج کو چھوڑ کر کے، فرائض و واجبات کو چھوڑ کر کے، جو چیزیں عام ہیں، کامن ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ کر کے عبادتیں وہ بھی کرتے ہیں، عبادتیں ہم بھی کرتے ہیں، بندگی وہ بھی کرتے ہیں، بندگی ہم بھی کرتے ہیں. اپنے جو ہے مہاتما کو یا جو بھی کہہ لیں ان کو خوش کرنے کی جو ہے التجائے یا طریقہ وہ بھی اختیار کرتے ہیں. اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے طریقے ہم بھی تلاش کرتے ہیں. یہ تو عام بات ہے. لیکن زندگی گزارنے کا سلیقہ، زندگی گزارنے کا ڈھنگ، زندگی گزارنے کا جو سب سے اہم سلیقہ ہمارے مذہب میں ہے، دین اسلام میں ہے، وہ طریقہ، وہ رہبری، وہ رہنمائی کسی اور مذہب میں نظر نہیں آتی. وہ چیز کسی اور مذہب میں نظر نہیں آتی. آپ قرآن پڑھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا. اب یہ دین اتنا کامل ہو گیا، اتنا کامل ہو گیا، اتنا کامل ہو گیا، ساری دنیا تلاش کرتی پھرے مگر اس دین کے اندر ایک ذرا سی بھی کمی بیشی کوئی نہیں پا سکتا. اس دین کے اندر ذرا سی بھی کمی کو ہی نکال نہیں سکتا. اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. اب جو دین مکمل ہے، ہمارے لیے دین مکمل ہے، تو اس دین میں اگر ہم اور آپ کاروبار کے طریقے تلاش کریں گے تو کاروبار کا طریقہ بھی ملے گا. اس دین کے اندر اگر ہم تجارت کے طریقے تلاش کریں گے تجارت کا طریقہ بھی آپ کو ملے گا. اس دین کے اندر اگر آپ حاکم و محکوم کس طریقے سے حاکم جو ہے اپنا فیصلہ سنائے وہ طریقہ ڈھونڈنا چاہیں گے وہ طریقہ بھی ملے گا. ماں باپ کے ساتھ کس درجہ ہمدردی اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیے وہ طریقہ دین اسلام میں ملے گا. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کو کس طریقے سے برقرار رکھنی چاہیے وہ طریقہ دین اسلام میں ملے گا. بھائی کے کیا حقوق ہیں وہ دین اسلام میں ملے گا. بہن کے کیا حقوق ہیں وہ دین اسلام میں ملے گا. پڑوسی کے کیا حقوق ہیں وہ دین اسلام میں ملے گا. میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں وہ دین اسلام میں ملے گا. بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے وہ دین اسلام میں ملے گا. چھوٹوں پر شفقت کیسے کرنی ہے وہ دین اسلام میں ملے گا. ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جائے تو دادا پر پوتے کے لیے کیا حق ہے وہ دین اسلام میں ملے گا. آپ کو فطرہ دینا ہے، اگر باپ نہیں ہے تو اس بچے کا فطرہ کون دے گا یہ دین اسلام میں ملے گا. اگر ماں کے پیٹ میں بچہ
ہے اور باپ انتقال ہو جائے, بچے کو وراثت ملنی ہے کہ نہیں ملنی ہے, یہ دین اسلام میں ملے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے آپ اپنی پوری لائف اسٹائل, آپ اپنی پوری زندگی, آپ اپنے پورے جو ہے زندگی کے ہر شعبے, ہر نظریے اور ہر زاویے کو اگر آپ تلاش کرنا چاہیں گے تو آپ کو دین اسلام میں وہ چیزیں ملتی نظر آئیں گی. اس لیے کہا گیا دین اسلام کے اندر ایسی ایسی کوالٹیاں ہیں, ایسی ایسی خصوصیات ہیں جو کسی اور دھرم میں نہیں ملتی, جو کسی اور دین میں نہیں ملتی, جو کسی اور مذاہب میں نہیں ملتی. اگر یہ چیزیں ملتی ہے تو صرف مذہب اسلام ملتی ہے. میاں بیوی کے ساتھ رشتہ داری کیسی جو ہے, رشتہ کیسا ہو, یہ دین اسلام ملے گا. حد تو یہ ہے بچہ پیدا ہو رہا ہے, حد تو یہ ہے دنیا سے انسان جا رہا ہے, وہ مر رہا ہے, تو کیا پڑھنا چاہیے, مرنے کے وقت کیا دعا کرنی چاہیے, وہ مر گیا تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے, اس کے منہ کو کس طریقے سے باندھنا چاہیے کہ منہ کھلا نہ رہے, اس کی آنکھوں کو کیسے بند کرنی چاہیے کہ آنکھیں کھلی نہ رہے, مرنے کے بعد اس کے کپڑے اتارنے کا طریقہ کیا ہے, یہ دین اسلام دے رہا ہے. اس کو جو ہے نہلایا کیسے جائے گا, یہ دین اسلام دے رہا ہے. اس کو نہلانے کے لیے ٹھنڈا پانی استعمال کرنا ہے یا گرم پانی استعمال کرنا ہے, یہ دین اسلام دے رہا ہے. گرم پانی سے اس مردے کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ بات دین اسلام بتا رہا ہے. مرنے کے بعد جب اسے نہلایا جا رہا ہے تو اسے کافور سے نہلانی چاہیے, یہ طریقہ دین اسلام دے رہا ہے. انتقال کے بعد, مرنے کے بعد نہلا دیا جائے تو تختے پہ کیسے ہٹانا چاہیے, تختے پہ دھولی کیسے دینی چاہیے, یہ دین اسلام بتا رہا ہے. اس کے انتقال کے بعد, مرنے کے بعد, اسے نہلانے کے بعد اسے کفن کیسے دینا چاہیے, یہ طریقہ دین اسلام دے رہا ہے. عورت کے لیے کفن کیسی ہو, یہ دین اسلام طریقہ دے رہا ہے. مرد کے لیے کفن کتنا ہو, یہ دین اسلام دے رہا ہے. کفن سنت کیا ہے, یہ دین اسلام ہے دے رہا ہے. کفن مستحب کیا ہے, یہ دین اسلام دے رہا ہے. کفن واجب کیا ہے, یہ دین اسلام دے رہا ہے. کفن فرض کیا ہے, یہ دین اسلام دے رہا ہے. کس کو کتنا کفن دینا چاہیے, عورت کے لیے کیسے کفن ہونی چاہیے, عورت مر جائے تو کون کون دیکھ سکتا ہے, یہ طریقہ دین اسلام بتا رہا ہے. مرنے کے بعد بیوی اپنے شوہر کو دیکھ سکتی کہ نہیں, یہ طریقہ دین اسلام بتا رہا ہے. القصہ مختصر یہ کہ جو ہے آدمی کے دنیا میں آنے سے لے کر کے اور دنیا سے جانے تک اور دنیا کے جانے کے بعد سے لے کر کے قبر تک اور قبر میں جانے کے بعد سے لے کر کے آخرت تک اور آخرت سے لے کر کے جنت میں جانے تک کا سارا زاویہ, سارا کا سارا طریقہ دین اسلام عطا کر رہا ہے. آدمی انتقال کر جائے, دنیا سے چلا جائے, قبر میں چلا جائے, حضور فرماتے ہیں قبر میں جایا کرو. قبر میں چلا جائے, حضور فرماتے سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو. قبر میں چلا جائے, فرمایا ایصال ثواب کیا کرو. قبر میں چلا گیا, اب عالمی برزخی زندگی گزار رہا ہے, اللہ کے رسول فرماتے قبر میں جا کر کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرو. اب جو ہے میدان محشر قائم ہے, سوال و جواب ہونا ہے. ایسے وقت میں بھی فرمایا گیا کہ جو بندہ کسی سے محبت کرتا ہے, کسی سے پیار کرتا ہے, عالم سے محبت کیا ہوگا, ان کو وضو کے لیے پانی دیا ہوگا, ماں باپ کی قدر کیا ہوگا, حضور فرماتے ہیں وہ محبت, وہ قدر, وہ تعظیم, وہ صلات اسے قیامت میں کام آئے گی. پتہ یہ چلا انسان کے دنیا میں آنے سے لے کر کے دنیا سے جانے تک اور دنیا سے جانے سے لے کر کے قبر تک اور قبر سے لے کر کے حشر تک اور حشر سے لے کر کے جنت میں جانے تک کا یہ سارا کا سارا سسٹم جو ہے وہ دین اسلام دے رہا ہے. مجھے بتاؤ کائنات میں کیا کوئی ایسا مذہب ہے, کیا کوئی ایسا دین ہے جو دین اس طریقے سے انسان کی رہبری کرتا نظر آ رہا ہو. کوئی اپنے جو ہے مردوں کو جلا دے رہا ہے, کوئی گاڑ دے رہا ہے, کوئی تابوتوں میں بند کر دے رہا ہے, لیکن دین اسلام ہی ہے جو کہہ رہا ہے نہیں, جس طریقے سے زندے کو تکلیف ہوتی ہے اسی طریقے سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے, لہذا نہلانا تو زیادہ گرم پانی سے نہ نہلانا, اسے جو ہے کاندھے پر لے جانا تو تیز قدموں سے نہ چلنا, اسے تکلیف ہوتی ہے, آہستہ آہستہ لے کر کے چلنا. مجھے بتاؤ دنیا سے جانے کے بعد اپنے مردوں کے ساتھ یہ سلوک سوائے دین اسلام کے کیا کسی دھرم میں ملے گا,
کسی دین میں ملے گا، کسی مذہب میں ملے گا، تو ہر ایک انسان یہ کہے گا واقعی کہ دین اسلام کے علاوہ یہ چیزیں کسی مذہب میں نظر نہیں آتی، کسی اور دین میں نظر نہیں آتی۔ تو مجھے بتاؤ یہ دین اسلام کی کوالٹی نہیں تو اور کیا ہے؟ دین اسلام کی اچھائی نہیں تو کیا ہے؟ دین اسلام کی خوبصورتی نہیں تو کیا ہے؟ دین اسلام ایک مکمل دین ہے، دین اسلام ایک مکمل دین ہے، اور ایسا مکمل دین کہ اللہ اکبر، ہر موڑ پر رہبری و رہنمائی کرنے والا دین ہے، ہر موڑ پر رہبری کرنے والا دین ہے۔ اب آپ کو بتاتا چلو، یہ دین جو دین اسلام ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام میں بہت زیادہ شدت پسند ہے نا؟ کیا کہتے ہیں؟ سختی بہت ہے، بہت سختی دین اسلام میں۔ کچھ غیر بھی کہتے ہیں، کچھ اپنے بھی کہتے ہیں۔ ارے بھائی، آپ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، دین میں داخل ہوئے، کیا کرنا ہے آپ کو؟ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے نا؟ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھنا ہے۔ مالک نصاب ہیں تو زکوٰۃ دینی ہے، نہیں ہے تو نہیں دینی ہے، یہی ہے نا؟ صاحب استطاعت ہیں، آپ پر حج فرض ہے تو حج کرنی ہے، ورنہ نہیں کرنی ہے۔ اب کیا شدت ہے؟ اب کیا تکلیف ہے؟ اب کوئی پریشانی ہے؟ آپ سردیوں کے موسم میں گرم پانی سے وضو کر رہے ہیں، مسجدوں میں گرم پانی کا انتظام ہے نا؟ جن مساجد میں نہیں ہے تو آدمی اپنے اپنے گھروں سے گرم پانی سے جو وضو کر کے جاتا ہے۔ صرف سردیوں کے موقع پر اٹھنا یہ تکلیف لگ رہا ہے آپ کو، ہے نا؟ پریشانی یہی لگ رہی نا کہ بھئی سردیوں میں اٹھنا ہوگا، نیند برباد ہوگی اور ٹھنڈ لگے گی، اس کے علاوہ کوئی تکلیف تو ہے نہیں، اس کے علاوہ کوئی تکلیف تو اور ہے نہیں۔ اٹھ کر کے آپ کو گرم پانی سے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، بس اتنا ہی کرنا ہے۔ تکلیف کیا ہے؟ سردیوں میں اٹھنا ہے۔ لیکن یہ سردیوں میں اٹھنے کے فائدے کتنے ہیں؟ سردیوں میں اٹھنے کے جسمانی فائدے بھی ہیں، روحانی فائدے بھی، دنیاوی فائدے بھی ہیں اور دینی فائدے بھی ہیں۔ دنیاوی فائدے تو ہر ایک کو معلوم ہے، کہتے حضرت ہم لوگ ڈاکٹروں سے سنتے آ رہے ہیں صبح کو اٹھنا چاہیے، صبح کی ٹھنڈی ہوا لینی چاہیے، بیماریاں ختم ہوتی، سنتے آ رہے نا؟ سن رہے کہ نہیں سن رہے ہیں؟ توجہ دو بیٹا، سنے ہیں نا؟ عالموں کی بات لوگ جلدی نہیں سنتے بابا، خطیبوں کی بات جلدی نہیں، ڈاکٹروں کی بات جلدی سنیں گے۔ اگر وہ بول دے کہ تم کو 5 دن تک نہیں کھانا ہے تو صبح شام کھانے والا آدمی بھی چھوڑ دے گا، ہے نہیں؟ کولیسٹرول بڑھ جائے گا بابا میرا، چھوڑ دے گا۔ بولے 10 دن تک تم کو بالکل آدھا گھنٹہ ایک دم 4 بجے ارلی مارننگ اٹھ کر کے آدھا گھنٹہ کم سے کم 5 کلومیٹر چلنا ہے اور یہ دوائی ساتھ میں لینی ہے، تب ٹھیک ہوگا۔ اگر آدھا گھنٹہ سے 1 منٹ بھی کم چلے، 5 کلومیٹر سے 1 کلومیٹر بھی کم ہوا تو ٹھیک نہیں ہوگا، میری گارنٹی نہیں ہے۔ تو 5 کلومیٹر تک کیا بندہ 10 کلومیٹر چلے گا، صبح کو 4 بجے اٹھ کے چلے گا نہیں چلے گا؟ میں عمرہ کرنے گیا تو ہمارے ساتھ ایک آدمی تھے، عمرہ کرنے گئے تھے، اس کو پتا نہیں کہ بھئی صفا مروہ میں سعی کیسے کرنی ہے۔ جانتے نا کچھ لوگ آگے کے بڑھ کے چلے جاتے دوڑتے دوڑتے، تو چکر لگانے 7 بندے لگا لیا 11 چکر، ایسے باندھے ہیں وہ لنگی، اٹھا کے ہاتھ سے پکڑ لیا آدمی، ایک دنا تھا، دیہاتی آدمی ہے بابا، ہے چلنے میں تکلیف تو ہوتی نہیں ہے، بھاگے جا رہے بھاگے جا رہے بھاگے جا رہے بھاگے جا رہے ہیں۔
کیوں بھاگا اتنا بھائی؟ حضرت مجھے لگا کہ اتنے چکر لگانے ہوں گے بول کے تو میں ڈائریکٹ 11 لگا تھا، 14 لگانا چاہ رہا تھا۔ ارے بابا 7 میں کافی ہے۔ کس لیے لگا رہے تھے؟ ایک تو پتا نہیں، دوسرا یہ کہ اگر بڑے بھی جائیں گے تو اللہ مالک ہے، ثواب دے گا۔ یہ سوچ رہا فائدے حاصل ہو گئے، یہی سوچ کے نا فائدے حاصل ہو گئے۔ تو اگر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں 5 کلو میٹر چلنی ہے تو بندہ 6 کلو میٹر 8 کلو میٹر چلے گا۔ جلدی صحیح ہونا ہے مجھے، طبیعت جلدی درست ہونی ہے میری، تو کیا کریں گے؟ 8 منٹ چلے گا۔ تو ڈاکٹروں کی بات جلدی مانی جاتی ہے۔ تو دنیاوی فائدے تو بہت ہیں، ڈاکٹروں سے پوچھ لینا آپ، ہے نا، مگر دینی فائدے کتنے ہیں وہ سن لیں آپ، یہ ضروری ہے۔ اور ہم اسی پہ گفتگو کریں گے، ہم دنیاوی فائدے پہ گفتگو کریں گے نہیں، وہ تو آپ لوگوں کو ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ دینی فائدے کتنے ہیں؟ اگر آپ دنیاوی اور دینی فائدے دونوں کے اندر اگر آپ بالکل ایک دوسرے کو سامنے رکھ کر کے توازن کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر تحقیق کریں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ دنیاوی فائدے کتنے سے ہیں، کتنے سے ہیں، اور دینی فائدے اتنے ہیں کہ آپ سوچیں گے کہ میں زندگی میں سب کچھ چھوڑ دوں گا لیکن فجر کی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ بتا دوں دینی فائدے بتا دوں، پھر انشاءاللہ دین اسلام پر گفتگو کرتے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا گیا کہ جب بندہ صبح کو اٹھتا ہے، سو کر کے اٹھتا گئے تو وہ جو بستر جس بستر پر سویا ہے نا، جس بستر پر سویا گئے، اللہ کے رسول فرماتے وہ بستر اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ یہ بچھونا بابا، یہ بچھونا جس پہ سوتے ہیں ہم اور آپ، وہ بستر جس پر وہ رات بھر سویا ہے، وہ بستر ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے کہ اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، کہ یہ تیری رضا کے لیے، تجھ کو راضی کرنے کے لیے، تجھ کو خوش کرنے کے لیے مولا اپنی نیند کو قربان کر رہا ہے، تو اس سے راضی ہو جا۔ اس سے بڑا فائدہ کچھ ہے؟ اس سے بڑا فائدہ کچھ ہے؟ ہر انسان کی خواہش ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، ہے نا۔ ہر دن میں اس پہ آگے انشاءاللہ اور گفتگو کروں، ابھی تو 9 دن باقی ہے نا، آج تو پہلا ہی دن ہے، گفتگو کروں گا انشاءاللہ کہ رضا اللہ کی کیسی ملتی ہے اور امام حسین نے کس طریقے سے رضا الہی کو حاصل کیا ہے۔ ہم تو بستروں میں سو کر کے سارا سال گزار کر کے 10 دن محرم میں خوب دھوم کر لیتے، سارے گناہ معاف ہو گئے ہمارے، دھل گئے ہمارے، ہے نا۔ یہ تو ہمارا حل ہوتا ہے، جیسے 10ویں دن ختم پھر ہم آ جاتے تگڑم بازی میں، ہے نہیں، ہمارا تو حل ہی ہوتا ہے نا۔ رضا الہی کسے کہتے ہیں؟ امام حسین کی زندگی سے ہم لوگ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ بستر جس پہ جو اٹھتا گئے، وہ بستر ان کے دعائے مغفرت، جوتے پہنتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں، وہ جو رات میں یہ اپنا کرتا اتار کر کھوٹی میں ٹانگ دیتے ہیں اپنا ہینگر میں، جب اس کو اتارتے ہیں وہ کرتا، وہ جبہ، یہ کرتا، یہ اس شخص کے لیے دعا کرتا ہے۔ نل کھولتے وضو کے لیے وہ ٹوٹی دعا کرتی ہے، وضو کرتے ہیں گناہ جھڑتے ہیں، ہر قدم پہ جو آپ چل کے یہاں سے مسجد میں جاتے ہیں، ہر قدم کے بدلے اللہ نیکیاں عطا فرماتا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ گناہ کو معاف کرتا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ اس سے بڑا فائدہ دنیا میں کون دے سکتا ہے؟ کوئی دے سکتا ہے دنیا میں اس سے بڑا فائدہ؟ حاصل ہو سکتا ہے اس سے بڑا فائدہ؟ کام کتنا ہے؟ only for 10 minutes، 10 منٹ کا کام ہے۔ کتنا کام ہے؟ 10 منٹ کا کام ہے۔ اٹھنا ہے، وضو کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، کپڑے بھی دعا کر رہے، جوتے بھی دعا کر رہے، کھوٹی بھی دعا کر رہی ہے، ٹاکی بھی دعا کر رہی ہے، نل بھی دعا کر رہا ہے، اور یہ بستر بھی دعا، چلنے والے ہر قدم کے بدلے نیکی۔ اتنا بڑا فائدہ 10 منٹ کے اندر کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر یہ فائدہ کوئی دے سکتا ہے تو وہ صرف خدائے وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات ذہن میں اتر رہی ہے؟ ہاں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین اسلام کی خصوصیات ہیں، دین اسلام کی خصوصیات میں سے ہیں۔ اب دین اسلام، بات چل رہی تھی ہمارے کہ وقت کتنا ہو گیا، بات چل رہی تھی ہماری کہ دین اسلام، ابھی تو تقریر شروع نہیں ہوئی، 40 منٹ ہو گیا ہے، اور 10-15 منٹ اور سنبھال لیجیے آپ لوگ بس،
دین اسلام. لوگ کہتے ہیں کہ تشدد بہت ہے, شدت بہت ہے, تکلیف بہت ہے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے, اگر ہم اس آیت کو پڑھیں اور سمجھیں اچھے طرح سا, تو میں کہتا ہوں اس آیت کے اندر جو مٹھاس ہے, جو مٹھاس ہے, جو حلاوت ہے, جو چاشنی ہے, کئی دن تک یہ مٹھاس ختم نہیں ہوگی. اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر. کیا فرمایا؟ یرید اللہ بکم اليسر. اللہ تم پر آسانیاں چاہتا ہے. کیا فرمایا؟ یرید اللہ تو چاہتا ہی ہے بکم اليسر, کہ تم پر آسانی ہو. جو خدا ہم پر آسانی چاہتا ہے تو ہم تکلیف میں کیسے رہیں گے, مصیبت میں کیسے رہیں گے؟ ہاں, خدا کے چاہنے سے سب ہوتا ہے نا, مصیبت میں کیسے رہیں گے؟ یہ چند دن کی آتی جاتی ہے, یہ تو امتحان ہے. یہ کیا ہے؟ یہ چند دن کی آنی جانی ہے, اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. لیکن اللہ کو ماننے والا, رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا, وہ کبھی تکلیف میں نہیں رہتا. ارے بزرگان دین تو فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کا غلام ایک رات سے زیادہ تکلیف میں نہیں رہتا. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کا غلام ایک رات سے زیادہ تکلیف میں رہتا. اگر تکلیف میں رہتا ہے تو صرف ایک رات, اس سے زیادہ نہیں. وہ ایک رات کے اندر ہی غوث اعظم کے طفیل اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے. ہاں, تو اللہ اگر آسانیاں پیدا کرنا چاہے تو کوئی تکلیف دے سکتا ہے؟ پھر حضرت پھر یہ تکلیفیں کیوں ہیں؟ حضرت پھر یہ تکلیفیں کیوں ہیں؟ یہ تکلیف ہماری خود کی کارکردگی ہے. یہ تکلیفیں کیا ہے؟ ہماری خود کی ہے نا. قرآن نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جو کچھ خشکی میں اور تری میں فساد ہے اے حضرت انسان, یہ تمہارے کرموں کی وجہ سے ہے, تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے, ہاتھ کی. ہاں, اللہ پر بھروسہ ہے, اللہ پر یقین ہے. اللہ پر بھروسہ ابراہیم کو تھا, آگ میں چلے گئے. اللہ پر بھروسہ اسماعیل کو تھا, چھری کے نیچے آ گئے. ہاں, اللہ پر بھروسہ انبیاء کو تھا. ہمارا کیا بھروسہ ہے؟ ہمارا تو حال یہ کہ ابھی ذرا تکلیف آئے بھول گئے, ہم چلے گئے غیروں کے یہاں, وہاں جا کے دھر کو کرا رہے. عورتیں ہماری ہے نہیں, وہاں جا کے ٹھیک ہو جائے گا. چلے گئے, نکل گئے, بھٹکتی آتما کی طرح بھٹک گئے, ہے نا. اللہ پر یقین کر کے تو دیکھو, حضرت جناب ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بیٹا دم توڑ رہا ہے پانی کی وجہ سے, مگر ایسی عالم میں پانی کی تلاش میں بھی ہے اور بھروسہ خدائے وحدہ لا شریک کی ذات پر بھی ہے, بھروسہ خدائے جبار پر بھی ہے. تو بھروسہ تو کم سے کم ہونی چاہیے نا, بھروسہ تو ہے. تو بھروسہ کریں گے, اللہ کے ذات پر یقین کریں گے تو بیڑا پار ہوگا. عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن نے کہا یرید اللہ بکم اليسر, اللہ تو چاہتا ہے کہ تم آسانی میں رہو, تم پر کوئی تکلیف نہ آئے. ولا یرید بکم العسر, یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, اور نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تکلیف آئے. اللہ تم پر تکلیف نہیں چاہتا, آسانیاں چاہتا ہے. اللہ تم پر آسانیاں چاہتا ہے, تکلیف نہیں چاہتا. تو جب اللہ آسانیاں چاہتا ہے, تکلیف نہیں چاہتا, تو پھر ہم کیسے تکلیف میں رہ سکتے ہیں؟ تو یہ لوگوں کا جو کہنا ہے کہ ہم تو تکلیف میں, اسلام میں شدت ہے, تکلیف ہے, پریشانی ہے. تو مجھے ایک بات بتاؤ,
پہلے کا جو زمانہ تھا اور اب کا زمانے میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی آسانیاں ہمارے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آئی ہیں. ایک دو بات بیان کر کے انشاءاللہ گفتگو ختم کروں میں. پہلے کے دور میں اگر انسان کا پارٹس، انسان کے جسم کا کوئی حصہ کہیں پہ کوئی ناپاکی لگ جائے، کہیں پہ کوئی، تو اس کو دھلنے سے وہ پاک نہیں ہوتا تھا. اس کو دھلنے سے پاک، اس جگہ کو کاٹ کر پھینکنا پڑتا تھا. اس جگہ کو سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آسانی ہے ابھی کہ نہیں ہے؟ اس جگہ کو کاٹ کے پھینکنا پڑتا تھا. کسی کپڑے پہ اگر ناپاکی لگ جائے تو کپڑے کو، اس جگہ کو جلانا پڑتا تھا. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں. آدمی کوئی گناہ کر لے تو صبح کو اس کے دروازے پہ وہ اپنے آپ لکھ دیتا تھا کہ یہ زنا کرنے والا آدمی ہے، یہ زانی ہے. چوری کر لے دروازے پہ یہ چور ہے، یہ چور کا گھر ہے، چور ہے. ڈاکہ ڈال لے تو یہ ڈاکو ہے، زنا کر لے تو یہ زانی ہے. ہاں. نماز نہ پڑھے تو بے نمازی ہے. تکلیف تھی کہ نہیں تھی؟ تکلیف تھی. آج آدمی چوری بھی کر رہا ہے، ڈاکہ بھی ڈال رہا ہے، زنا بھی کر رہا ہے، بدکاری بھی کر رہا ہے، بدفعلی بھی کر رہا ہے، حرام بھی کھا رہا ہے. دروازے پہ نہیں لکھا جاتا کہ یہ حرام کھا رہا ہے. ہاں. دروازے پہ نہیں لکھا جاتا کہ یہ چور ہے، چوری کر رہا ہے، یہ زانی ہے، زنا کر لکھا جا رہا ہے. بابا اگر ایسا لکھا جاتا تو اللہ ماشاء اللہ دروازے بجتے. ہاں. اللہ ماشاء اللہ دروازے بجتے، ورنہ سب کے سب دروازے کچھ نہ کچھ تو ضرور لکھا ہوتا. غلط بول رہا ہوں باتیں؟ یہ باتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ تکلیف ہے وہ تھی، اب تکلیف نہیں ہے. پہلے کا دور تھا کہ نماز جب آ جائے وقت تو آپ کو نماز وہیں پڑھنی ہے، جو نماز کے لیے خاص جگہ ہے آپ کہیں نہیں پڑھ سکتے. اور آج آسانی ایسی کر دی گئی کہ حضور فرماتے کہ میری امت کے لیے اللہ نے پوری روئے زمین کو مسجد کر دیا ہے. آدمی سفر کر رہا ہے، بامبے کے نکل رہا ہے، چلتے چلتے بھساول سے آگے بڑھا، تھوڑی دیر آگے بڑھنے کے بعد جلگاؤں اور بھساول کے بیچ میں کون سی جگہ ہے بھائی؟ نصیر آباد. اس سے پہلے کون سا گاؤں ہے وہ؟ ساکے گاؤں. ساکے گاؤں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا، وہیں پہ کنارے پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کرو، نماز ہو گئی تمہاری. مسجد میں جانے کی ضرورت ہے؟ وہیں پہ کر لو گے، نماز پڑھ لو گے، نماز ہو جائے گی. آسانی نہیں ہے؟ آسانی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا آسانی. تکلیف ہے تو اس وقت تھی. یہ اور بات ہے کہ علماء اکرام نے اس کی تشریحات کی ہے کہ وہ تکلیفیں جو تھی وہ انبیاء اکرام کی شان میں گستاخی یا اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے، اور جو ہے اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا تھا. یہ اور بات ہے، مگر تھی تو تکلیف ہے. آج تو ایسی راحتیں ہیں، ایسی راحتیں ہیں، ایسی راحتیں ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ کوئی عشاء کی نماز پڑھ کر کے سو جائے اور رات بھر سوتا رہے، صبح کو اٹھے فجر کی نماز پڑھ لے، حضور فرماتے ہیں وہ ساری رات سوتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے ساری رات عبادت کا ثواب عطا فرمائے. اس سے بڑی آسانی کیا چاہیے؟ اس سے بڑی آسانی. بھی لوگ کہتے نہیں اسلام میں آنے کے بعد تکلیف ہے، شدت ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت ساری بات سمجھتے نہیں لوگ. کیا کہہ رہے؟ تکلیفیں ہیں، شدتیں ہیں اسلام میں بہت زیادہ. کرنا کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. دین اسلام کی کوالٹی کو سمجھو. 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھنا ہے، ماں باپ کا ادب کرنا ہے، بڑوں سے اچھے سے پیش آنا ہے، چھوٹوں سے شفقت کے ساتھ پیش آنا ہے، ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے. یہ چیزیں ہیں، ان کو فالو کرنا ہے. اب آپ ان کو فالو کرتے رہے، دین اسلام میں آپ ہیں. اور ایمان کے ساتھ اگر خاتمہ ہو گیا، ایمان کے ساتھ
خاتمہ ہو گیا، خاتمہ بالخیر ہو گیا، ایمان کے ساتھ آپ ایمان سلامت لے کر کے دنیا سے چلے گئے، تو اب حال یہ ہے کہ آپ کا مقام، آپ کی عزت، آپ کا رتبہ، آپ کی شان کے کیا کہنے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو سب سے آخری والا جنتی جو ہوگا، جو آخری بار سب سے آخر میں جنت جائے گا، لڑکتے جائے گا، وہ گھسیٹتے جائے گا، وہ جب وہ جنت میں اپنے محل کو دیکھے گا تو کہے گا مولا یہ تو ایک دنیا کے برابر جگہ ہے، یہ تو ایک دنیا کے برابر جگہ ہے۔ تو جو سب سے آخر میں جائے گا اس کے لیے اتنی بڑی جنت ہے، تو جو ایمان کے ساتھ جائے گا، اچھا عمل کر کے جائے گا، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر تکلیف کیا ہے، شدت پسندی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ ایک سے زیادہ انگوٹھی نہیں پہن سکتے، گلے میں چین نہیں ڈال سکتے، بال بڑا نہیں کر سکتے، ڈی جے نہیں بجا سکتے، ہے نا، یہ سب چیزیں ہیں نا یہ، اور نماز پڑھنا پڑتا ہے، 5 وقت اٹھنا پڑتا ہے، گرمی میں گرمی لگے تو بھی جانا پڑتا ہے، ٹھنڈ میں ٹھنڈ لگے تو بھی جانا پڑتا ہے، یہ چیزیں ہے کہ نہیں؟ مجھے ایک بات بتائیے کہ جب دنیاوی کوئی تکلیف آتی ہے، دنیاوی جب کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، تو اس بیماری کو دور کرنے کے لیے ہم اور آپ کچھ نہ کچھ لاہی عمل تیار کرتے ہیں نا، کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ، کسی اچھے کانسلر سے کنسلٹ کرتے ہیں، سے پوچھتے ہیں، ربط و ضبط کرتے ہیں، کوئی گیدرنگ ہوتی ہے تو وہاں بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے مشورہ لیتے ہیں کہ بھائی اس کا حل کیا ہوگا، کہتے نہیں کہتے؟ آپ کسی کیس مقدمات میں پھنس جاتے ہیں تو کیس مقدمات سے بری ہونے کے لیے آپ وکیل کا سہارا لیتے ہیں، آپ وکیل کا سہارا لیتے ہیں، آپ وکیل لگاتے ہیں، بار بار جو تاریخیں ہوتی ہیں ان تاریخوں میں جاتے ہیں، ادب کے ساتھ جاتے ہیں کہ جلدی سے بری ہو جاؤں، کیونکہ میرے ادب، میرے اخلاق، میرے کردار، میرے کریکٹر کو دیکھ کر کے جو جج ہے وہ یہ کہہ دے کہ یہ آدمی اچھا ہے، اس نے کوئی کمی بیشی سے نہیں ہوئی ہوگی، چلو اس کو بری کر دو۔ جاتے کہ نہیں جاتے ہیں؟ کرتے ہیں نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، تو اب آپ اس طریقے سے اپنا رویہ چینج کر کے، اپنا رویہ، اپنے اخلاق کو چینج کر کے، اور پھر وہاں جا کر کے اس سے کہتے ہیں جج سے کہ غلطی ہو گئی، آئندہ ایسی غلطی مجھ سے نہیں ہوگی، ہے نا، کہتے کہ نہیں کہتے؟ عہد کرتے ہیں۔ تو جب آپ ایک کورٹ میں آتے ہیں تو اس طریقے کے معاملات آپ سے ہو جاتے ہیں، ہونا پڑتا ہے، کرنا پڑتا ہے، ہوتے ہیں۔ آپ خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور آپ امید یہ رکھتے ہیں کہ اللہ مجھے جنت دے گا۔ جنت کیوں دے گا اللہ تعالیٰ؟ آپ نے کیا کیا ہے بھائی؟ آپ دنیا میں آئے، یہ اللہ کا کرم ہے آپ کے اوپر۔ آپ ماں کے پیٹ میں آئے، یہ اللہ کا کرم ہے آپ کے اوپر۔ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک رہے بغیر کسی سوراخ کے، اللہ آپ کو رزق دیتا رہا، یہ اللہ آپ کا کرم ہے آپ کے اوپر۔ ہاں، ماں کے پیٹ میں بچہ جب رہتا ہے، کھانا کہاں سے کھاتا ہے، پانی کہاں سے پیتا ہے، بالکل اس میں جو بچہ بالکل مڑا ہوا سا ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی میں رزق دے رہا ہے آپ کو، پروان چڑھا رہا ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر پروان چڑھا رہا ہے۔ اس انداز میں قرآن نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک پانی کے بوند سے، نطفے سے پیدا کیا ہے، نطفے سے پیدا کیا، مٹی سے۔ اللہ فرماتا ہم تمہیں پھر گوشت کا لوتھڑا بناتے ہیں، اس لوتھڑے کو پھر اس کے اندر ہڈیاں چڑھتی ہے، گوشت چڑھتا ہے، ہڈیاں بنتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تخلیق فرماتا ہے، تمہیں دنیا میں لاتا ہے۔ یہ سارا کا سارا کچھ اللہ فرماتا ہے۔ مجھے بتائیے آپ ان چیزوں کے بدلے میں آپ کیا دے رہے ہیں؟ ہم اور آپ کیا دے رہے ہیں؟ آپ کہیں کچھ نہیں۔ آپ دنیا میں آئے،
دنیا میں آنے کے بعد وہ ماں جو اب سے پہلے پاخانہ تو دور کی بات، پاخانہ بہت دور رہے، کوئی بچہ اگر ذرا نک چڑھا بھی رہے تو اور کہتے اس کو دور رکھ، مجھے کھانا نہیں کھایا تھا. اب یہی بچہ پیدا ہوا ہے، بچہ پاخانہ کر رہا ہے، وہیں ماں بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہے. یہ محبت ماں کے سینے پیدا کس نے کیا؟ آپ کے لیے اللہ نے پیدا کیا. آپ نے کیا دیا؟ آپ نے کیا دیا؟ ماں اپنے جسم کا خون دودھ کی شکل میں آپ کو پلاتی ہے. یہ محبت اللہ نے عطا کی ہے. آپ نے کیا دیا؟ ماں بالکل سوکھ کر کانٹا ہو جا رہی ہے اور آپ تندرست سے تندرست ہوتے چلے جا رہے ہیں. جب وہی ماں اپنے میکے آتی ہے تو سہیلیاں کہتی ہے فلاں تو کیسی دبلی پتلی ہو گئی، حال دیکھ کیسا ہو گیا، شادی سے پہلے کیسی تھی اور اب کیسی ہو گئی. تو کہتی ہے کہ مجھے تو دیکھ رہے ہو، کبھی میرے بچے کو تو دیکھو، میں سوکھ چکی ہوں تو کیا ہوا، میری اولاد تو خوش ہے، میری اولاد تو صحیح ہے، تندرست ہے. ہاں، یہ محبت اللہ نے پیدا کی ہے. آپ نے کیا دیا ہے؟ 2 سال کی مدت تک ماں آپ کو دودھ پلاتی رہی، پروان چڑھاتی رہی. 2 سال کے بعد اپنے ہاتھ سے کو کھانا بنا کر کھلاتی رہی. آپ کے ہر دکھ درد کو ماں باپ برداشت کرتے رہے. آپ کی خاطر آپ کے والد محترم صبح کو کام پہ جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں، دنیا کے ہر مشقت کو برداشت کرتے ہیں. یہ محبت ان کے سینے میں ڈالا ہے، وہ ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے. آپ نے کیا دیا اللہ کو؟ ہاں، پھر آپ پروان چڑھے، آپ کی شادی ہوئی، آپ کی اولادیں ہوئی اور آپ زندگی گزارتے رہے. دنیا کے ہر ستم سے اللہ آپ کو بچاتا رہا، آپ کی دعائیں قبول کرتا رہا، آپ کے مانگنے سے زیادہ اللہ آپ کو عطا کرتا رہا. آپ نے بیٹی چاہا، اللہ نے بیٹی عطا کیا. آپ نے بیٹا چاہا، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا. آپ نے اولاد نرینہ کی خواہش کی، اللہ نے آپ کو اولاد نرینہ عطا کیا. القصہ مختصر کے زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تبارک و تعالی آپ کی رہبری رہنمائی کرتا رہا. آپ نے اللہ کو اس کے بدلے کیا دیا؟ آپ کہیں گے حضرت ہم کیا دے سکتے ہیں؟ سوال تو یہی ہوگا نا، ہم کیا دے سکتے ہیں خدا کو؟ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. تو میں نے کہا جب آپ کچھ دے نہیں سکتے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو اللہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ میرے بندے تو مجھے کچھ نہیں دے سکتا، ہاں یہ سارا کچھ میں دے رہا ہوں. اگر تو چاہتا ہے کہ میری رضا تجھے حاصل ہو جائے تو میری بندگی کر، میری عبادت کر. اور عبادت میں پیسہ مت لگا، عبادت میں پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. کاروبار کرتے تو پیسہ لگاتے ہو نا. ہاں، اسکول میں کوئی ٹیچر صاحب لگتے ہیں تو پیسہ لگتا ہے. آج کل تو بہت زیادہ ہو گیا ہے نا، لگ رہا ہے کہ لگ رہا ہے؟ کاروبار کوئی کر رہا ہے پیسہ لگ رہا ہے کہ لگ رہا ہے؟ تیار شروع کرتے جو ہے کپڑے کا کاروبار، کیلے کے بزنس اور کیا کیا بزنس ہیں جو بھی ہے، چاول کے، اس کے تیل کے، تو وہی پیسہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ تو جب ان چیزوں کے لیے پیسہ لگتا ہے، آپ کو کوئی بغیر مانگے اتنا سب کچھ دے رہا ہے، آپ کیا دے رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا تم کیا دے سکتے ہو؟ اتنی بات کرو کہ اپنے جبین نیاز کو میری بارگاہ میں جھکا دو، میں تمہارے سارے غلطیوں کو، سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. اتنا سب کچھ عطا کرنے کے بعد وہ خدا صرف اتنا کہہ رہا میرے بندے میری بارگاہ میں اپنے جبین نیاز کو جھکا دے. اور اتنا نہیں ہم سے نہیں ہو رہا ہے، اور اتنا ہی ہم سے نہیں ہو رہا ہے، اتنا ہم سے نہیں. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم انا کا پتلا بنے ہوئے ہیں، ہم انا کا پتلا بنے ہوئے ہیں. ارے حضرت ہم کو کام پہ صبح کو جانا پڑتا ہے، ارے حضرت مجھے صبح اسکول جانی پڑتی ہے، ارے حضرت صبح کو دکان کھولنا پڑتا ہے، ارے حضرت میرے بیپاری صبح کو آتے ہوئے اٹھنا پڑتا ہے. ارے نہیں ہو رہا. تم کو تمہارے بیپاری کی فکر ہے، تم کو تمہارے اسکول کی فکر ہے، تم کو تمہارے کاروبار کی فکر ہے، تم کو کام پہ جانا ہے اس کی فکر ہے، گراہک دکان پہ صبح جلدی آئیں گے، دکان صبح جلدی کھولو اس کی فکر ہے. مگر وہ خدا اتنا سب کچھ عطا کر رہا ہے، اس خدا کی رضا کے بارے میں فکر نہیں ہے. ہاں، اس لیے ہمارے اور آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ بھئی ہم اور آپ صبح کو اٹھ کر کے سب سے پہلے 2 رکعت نماز اللہ کی بارگاہ میں اپنے جبین کو جھکا دیں. 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض، 4 رکعت نماز آپ فجر کی پڑھ لیں، دعائیں کر لیں، قرآن مجید کے ایک صفحہ کو پڑھ لیں. اس کے بعد آپ اپنے کام پہ جائیں، دیکھیں آپ کے ہر کام میں آپ کو کامیابی ہوتی نظر آئیں گی. ہر کام میں آپ کو کامیابی ملے گی. ظہر کا وقت
وقت آیا سب چھوڑ دو، میرے رب کی بارگاہ میں جانی ہے۔ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، کچھ نہیں ہے روپے پیسے، یہ جان سلامت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ جس کے پاس کروڑوں کی پونجی ہے، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، دنیا کے سارے ڈاکٹروں کو بتانے کے بعد کنفیوز ہے کس کو دکھائیں، کون سی دوا کھائیں، یہ کھائیں کہ وہ کھائیں کہ وہ کھائیں، یہ بی پی کا ہے، یہ شوگر کا ہے، یہ کڈنی کا ہے، یہ لیور کا ہے، یہ گردے کا ہے، یہ دل کا ہے، یہ بلڈ پریشر کا ہے، یہ فنا ہے، یہ ہمک ہے، یہ ڈمک۔ ہاں، اللہ نے آپ کو سب بیماری سے بالکل چست رکھا ہے، تندرست رکھا ہے، تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ صبح کو 10 منٹ، ظہر میں 10 منٹ، عصر میں 10 منٹ، مغرب میں 15 منٹ، عشاء میں 20 منٹ، کہ ہم اتنا کم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے لیے اتنا وقت نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں نا؟ دیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، 5 وقت نماز پڑھیں گے۔ تو جو خواتین حضرات سن رہی ہیں، خواتین حضرات، ان سے بھی گزارش کروں گا، ہاں نمازوں کی پابندی کیجیے، نمازوں کے، ورنہ کب کڈنی فیل ہوگی پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ایک دم رات کو جھگڑا کر کے ٹن 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 سوئے، صبح کو پتہ چلا کہ بس گئے۔ جس دن میں آ رہا تھا گھر سے نکل رہا، اس کے ایک دن پہلے ہمارے گاؤں میں ہی ایک مولانا صاحب ہے، ان کی اہلیہ رات کو کھا پی کے سوئی، اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ پیٹ پھولنے لگا۔ دوا خانہ پہنچی تھی، میں دوا خانہ پہنچائے تھے لے کر کے، بس پہنچ، ابھی آکسیجن لگا رہے تھے کہ روح نکل گئی۔ ابھی جس دن آ رہا تھا میں، آنے کے ایک دن پہلے کی بات ہے، میرے گاؤں کی بات ہے، ابھی کی بات کر۔ تو بابا زندگی کا کوئی بھروسہ، کب کڈنی فیل ہو، کب ہارٹ فیل ہو، کب بلڈ پریشر بڑھ جائے، کب کیا ہو جائے، کوئی بھروسہ؟ تو آج وقت ہے، اللہ نے دیا ہے، تو یہ وقت کو غنیمت جانو نا۔ ہو سکتا ہے کہ یہی ایک سجدہ اللہ کو قبول کر لے، اللہ تعالی پسند آ جائے۔ شاعر نے کہا ہے نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے ملتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ ایک سجدے کو بھاری سمجھ رہا ہے، بھاری ہے، بہت تکلیف ہے مجھے، ہزاروں کروڑوں سجدہ کرنے والے بھی رو رہے، اللہ بخش دے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، آج ایک محرم الحرام ان کی شہادت کا دن ہے نا، عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سنے، آنکھوں جب روتے تھے تو گڈھے پڑ گئے تھے، گڈھے پورے، یہ گڈھے پڑ گئے تھے۔ کون؟ عمر فاروق، اللہ اکبر، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، وہ عمر فاروق، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ عمر دنیا میں ہی، حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی آدمی ہے۔ ان کے رونے کا یہ انداز تھا، وہ اس قدر روتے تھے، اور ہم گناہ پہ گناہ کر رہے، گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، مگر پھر بھی توبہ نہیں کر رہے، نماز نہیں پڑھ رہے، گناہ کر لے رہے ہیں، گناہ ہم سے ہو جا رہا ہے، توبہ کیجئے۔ ہم گنہگار لوگ ہیں، توبہ کیجئے، مگر نماز مت چھوڑیے۔ ہاں، گناہ سے بچنے کی کوشش کیجئے، مگر نماز مت چھوڑیے، نمازوں کی پابندی کیجئے، نماز کو ان کے وقتوں پہ پڑھیے۔ دیکھیے ان نمازوں کے ذریعے سے کیا کیا برکات آپ کو حاصل ہوتی ہیں، کیا کیا برکات آپ کو حاصل ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو وقت بہت ہو چکا ہے، طبیعت میری ناساز، انشاءاللہ کل گفتگو ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام پڑھ لیں۔ یا نبی سلام علیکہ، سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ حوریں گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك شفيعنا يوم الجزاء سبھی ذرا بیٹھ جائیں تشریف رکھیں شرنے لگا طبیعت صحیح نہیں میری میں پڑھنے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار قل اللہ شریف پڑھ لیجیے آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد لله بسم اللہ الرحمن سنی کن کی طرف سے پوچھ لو الفاتحہ علی حضرت روح النبی الکریم صلی اللہ تعالی وسلم مولا کریم پروردگار عالم خالق کائنات وحدہ لا شریک کریمہ کار سادہ بندہ نواز بے نیاز پروردگار عالم یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین باری تعالی فضل فرما رحم فرما کرم فرما شروع سے لگا تک جو کچھ بھی ذکر خیر ہوا تیرا ذکر ہوا تیرے محبوب بندوں کا ذکر ہوا باری تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت کی گئی باری تعالیٰ حسب توفیق شیرنی کا اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان کا ثواب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما سرکار کے توسل سے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام رسولان اعظام کے مقدس بارگاہوں میں نظر مولا قبول فرما اصحاب رسول اولاد رسول بنات رسول ازواج رسول امہات رسول کے مقدس بارگاہوں میں نظر مولا قبول فرما جميع انبیاء مرسلین جميع اولیاء کاملین جميع مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات کا ارواح طیبات کو نظر مولا قبول فرما باری تعالی تمام چیزوں کا ثواب تمام تیرے محبوب مقبول درگزر نیک بندوں کی مقدس بارگاہوں میں نظر قبول فرما بالخصوص ان تمام ذکر و اذکار اور وظائف کا ثواب تمام شہیدان دشت کربلا بالخصوص سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس بارگاہ میں نظر قبول فرما اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے تمام تر جو ہے جانثاروں کی مقدس بارگاہوں میں 72 نفوس قدسیہ کی مقدس بارگاہوں میں نظر ہے مولا قبول فرما تیرے محبوب مقبول برگزار نیک بندوں کے طفیل باری تعالی جن لوگوں نے اس فاتحہ خانی میں شرنی کا اہتمام کیا مولا ان سب کے بھی جو ہے گھروں سے اور ہمارے گھروں سے اتنی روحیں ایمان و سنیت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت بارے تعالی تمام روحوں کو اس کا ایصال سب کی مغفرت فرما سب کے گناہوں کو معاف فرما سب کی قبروں کو تا حد شادت فرما سب کی قبروں فرما مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما باری تعالی اس محفل خیر کے سجانے سوارنے میں جن جن لوگوں نے دامے درمے قدمے قلمے سخنے حصہ لیا تعاون کیا باری تعالی سب کو اس کا بہتر سے بہتر بدلہ دنیا و آخرت میں عطا فرما جتنے بھی لوگ یہاں پر حاضر آئے مولا سب کی حاضری قبول فرما سب کے جائز مقاصد میں کامیاب عطا فرما جو آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے مولا ان کی بھی حاضری قبول فرما سب کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرما مولا کریم جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما
جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کو بار قرض سے نجات عطا فرما، جو بے اولاد ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کو اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما، ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما۔ مولا کریم امام حسین کا صدقہ عطا فرما، امام حسین کا اتارا نصیب فرما، امام حسین کے نقوش پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، امام حسین جیسا جذبہ ہم سب کو عطا فرما، ہمارے نوجوان نسلوں کو باری تعالیٰ امام حسین کی محبت میں جینے مرنے کا حوصلہ عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے بچوں کو باری تعالیٰ کربلا سے سبق سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہم سب کو تیرے محبوبین کے بتائے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ باری تعالیٰ ہمیں تمام طرح فرائض و واجبات کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ باری تعالیٰ شریعت کے دامن تلے رہ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، شریعت مطہرہ کے مطابق و موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اعمال حسنہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اعمال بد سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، افعال قبیحہ سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ باری تعالیٰ ہمیں پکا سچا حسینی بنا دے، حسینی کردار حسینی رنگ میں رنگے رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ باری تعالیٰ تیرے محبوبین کے توسل سے ہم سبوں کی حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مولا کریم ہم نے جو مانگا ہے وہ عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گئے سرکاروں کے طفیل وہ بھی عطا فرما دے۔ تجھے فضل کرتے نہیں رکھتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ وصلی اللہ تعالی فی خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبھی حضرات بیٹھے رہے، تشریف رکھ اپنی جگہ پہ، کوئی ہلے نہیں، آواز نہیں کرے، اپنی جگہ بیٹھے رہے۔